ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ اور لوگ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہیے میرا رب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو کھلے ہوئے ہموار میدان کی حالت میں چھوڑ دے گا۔ آپ اس زمین پر نہ کوئی کجی دیکھیں گے نہ اونچ نیچ۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لهم وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا۔ اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے جائیں گے، اس میں کوئی کجی نہیں ہوگی، اور رحمان کے خوف سے سب کی آوازیں پست ہوں گی۔ تو اے سننے والے، تو معمولی سی آہٹ کے سوا کچھ نہ سنے گا۔ اس سے پہلے جو آیات تھی ان میں یہ ذکر تھا کہ جو لوگ قرآن مقدس سے منہ موڑتے ہیں، قیامت کی ہولناکیوں میں ان کا کیا حال ہوگا۔ اب وہ لوگ یہ جب ان کے سامنے قیامت کا تذکرہ کیا گیا تو وہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بلند پہاڑ زمین کے اوپر قائم ہیں، ان کے ہوتے ہوئے زمین کیسے تباہ ہو جائے گی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی دنیا فنا ہوگی تو پھر ایک بار میں تو فنا نہیں ہوگی، تھوڑا تھوڑا کر کے ہونا چاہیے۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے پہاڑوں کو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ اتنے مضبوط پہاڑ ہیں، یہ رکاوٹ بن جائیں گے اور زمین فنا نہیں ہوگی، تو ان سے کہہ دو میرا رب پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا اور زمین کو کھلے ہوئے ہموار میدان کی حالت میں چھوڑ دے گا۔ تو یہ مت سمجھو کہ مضبوط پہاڑوں کی بنیاد پر جو ہے وہ زمین بچ جائے گی، نہیں، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور سب ہوگا جو تمہیں بتایا گیا ہے۔ اور یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ اس دن پکارنے والے کے پیچھے جائیں گے سب لوگ، اس سے مراد یا تو سور میں پھونکنا ہے کہ سور جب پھونکا جائے گا تو سب اپنی قبروں سے نکل کر کے میدان حشر کی طرف جمع ہوں گے۔ اور ایک تفسیر کے مطابق وہ ایک فرشتہ ہے جو بیت المقدس کی چٹان پہ کھڑا ہو کر کے آواز دے گا، اے بوسیدہ ہڈیوں، اے بکھرے ہوئے اعضاء، اے ٹکڑے ٹکڑے گوشت، اپنے رب کے سامنے حساب و کتاب اور جزا کے لیے حاضر ہو جاؤ۔ تو لوگ اس بلانے والے کی آواز سن کر کے اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے جو اپنا قدم چٹان پہ رکھیں گے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کی یہ پکار مردوں کو زندہ کرنے کے بعد میں ہوگی، جس کا ذکر اس آیت کریمہ میں کیا گیا۔ پھر آگے جو یہ فرمایا کہ رحمان کی خوف سے سب کی آوازیں پست ہوں گی، یعنی خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے لوگوں کی آوازیں پست ہو جائیں گی، تو آہٹ کے سوا کچھ بھی نہیں سنائی دے گا۔ اور تمام انسانوں اور جنوں کو یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اس لیے ڈر اور خوف کا عالم ہوگا، اور سب خسر پسر کی آواز سے زیادہ آواز نہیں نکالیں گے، اور بڑے خوف اور غم کے ماحول کے اندر اس دن سب لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد میں رب نے فرمایا کہ ادھر کافروں کا تو یہ حال ہوگا، اور ادھر فرمایا کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی لهم قولا۔ اس دن اس کے سوا کسی کی شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہے اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ قیامت کے دن یہ ہولناکی ہوگی، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہوگا اور کوئی کسی کی شفاعت بھی نہیں کروائے گا۔ رب نے فرمایا شفاعت وہی کروائے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا اور جس کی بات سے رب تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا۔ اس آیت کریمہ سے صاف طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کے دن ہر کوئی تو شفاعت نہیں کرے گا، لیکن اللہ اپنے محبوبین کو شفاعت کا اختیار دے گا۔ اللہ جن سے راضی ہوگا ان کو شفاعت کا اختیار دے گا۔ لیکن وہابیہ کے امام عبد الوہاب نجدی نے لکھا ہے، اس کی جو عبارت ہے
کشف الشبہات کے نام سے اس کتاب کے اندر، اس میں لکھا ہے کہ تم کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کا توحید ربوبیت کا اقرار کرنا ان کو اسلام میں داخل نہیں کرتا۔ آگے یہ بدبخت لکھتا ہے، اور وہ جو ملائکہ اور انبیاء کا قصد کرتے ہیں، ان کی شفاعت کا ارادہ کرتے ہیں اور اس سے اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، یہی وہ چیز ہے جس نے ان کی جانوں اور مالوں کو حلال کر دیا ہے۔ یہ بدبخت لکھ رہا ہے کہ جو شفاعت کو مان رہے ہیں، ان کی جان ان کو قتل کر دینا چاہیے، ان کے مال کو لوٹ لینا چاہیے، ان کی جان و مال کو حلال کر دیا ہے۔ اور اب تم نے اس توحید کو جان لیا ہوگا جس کی رسولوں نے دعوت دی، خواہ اس کا انکار کرنے سے مشرکوں کو انکار کیا ہو۔ یعنی صاف صاف کھلے طور پر یہ بدبخت شفاعت کا انکار بھی کر رہا ہے، اور شفاعت کا عقیدہ رکھنے والے مسلمانوں کو قتل کرنے اور ان کے مالوں کو لوٹ لینے کا یہ حکم دے رہا ہے۔ حالانکہ آیات کریمہ احادیث طیبہ سے شفاعت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود میں بھیجے۔ اب مقام محمود کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مقام محمود کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، هو الشفاعہ، وہ شفاعت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود قرآن مقدس میں اپنے حبیب علیہ السلام کی شفاعت کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں رب فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور قریب ہے تجھے تیرا رب اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اب راضی ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب یہ آیت کریمہ اتری تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذن لا ارضى بواحد من امتی فی النار، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے راضی کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے تو میں راضی نہیں ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں رہا، یعنی اپنے سارے امتیوں کو میں جہنم سے نکلواؤں گا۔ اور دوسری حدیث پاک میں حضرت علی سے روایت ہے، میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا یہاں تک کہ میرا رب کہے گا، اے محمد تو راضی ہوا؟ میں عرض کروں گا، اے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کو راضی کر رہا ہے، شفاعت کا اختیار دے رہا ہے، اور یہ بدبخت ابن عبد الوہاب نجدی کہہ رہا ہے کہ جو شفاعت کا عقیدہ رکھے ان کو قتل کر دینا چاہیے، اور ان کے مالوں، یہ سب انگریزوں کے وہ ایجنٹ تھے جن کو سلطنت عثمانیہ اور اسلامی خلافت کو ختم کرنے کے لیے ان لوگوں نے خرید کر کے تیار کیا تھا۔ ان بدبختوں نے یہ غلط عقیدوں کو پھیلا کر امت میں انتشار پیدا کیا، سلطنت عثمانیہ اور خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا، اور امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے انہوں نے آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو جو ہے وہ ظلم و ستم سہنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ تو یہ سب وہ بڑی لمبی پلاننگ تھی، اور شفاعت تو ایک ایسی چیز ہے جس کا انکار کوئی پڑھا لکھا عالم تو کیا عام مسلمان بھی نہیں کر پائے گا۔ اس کی اتنی واضح دلیلیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، تیرے پاس حاضر ہوں، پھر خدا سے استغفار کریں اور رسول ان کی بخشش مانگے، تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، گناہ کر کے اس نبی کے دربار میں حاضر ہو جاؤ اور ان سے شفاعت کی درخواست کرو، محبوب تمہاری شفاعت فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اس کے علاوہ میدان محشر میں شفاعت کے بارے میں جو احادیث طیبہ ہیں وہ تو بے شمار ہیں، اس کے اندر صاف طور پر موجود ہے، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم در شفاعت کھولیں گے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو رب فرمائے گا، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، عرض کرو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا، اشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یعنی اتنی واضح دلیلیں موجود ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی بدبختی پہ اتر آئے تو یہی کہا جائے گا کہ ابلیس کے نقش قدم پہ چل کر کے اہل ایمان کو گمراہ کر رہا ہے۔ وہ حدیث پاک میں میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیرت بین الشفاعت و بین ان يدخل نصف امتی الجنہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو شفاعت لوں یا یہ کہ تمہاری آدھی امت جنت میں جائے۔ میں نے شفاعت لی کہ وہ زیادہ تام اور زیادہ کام آنے والی ہے، یعنی اللہ نے دونوں چیزوں کا اختیار دیا تھا، چاہے تو آپ جو ہے وہ شفاعت لے لیں اور چاہے تو جو ہے وہ آدھی امت کو جنت میں داخل ہونا قبول کر لیں۔ میرے آقا خوب جانتے تھے
کہ اگر آدھی امت جنت میں چلی گئی تو آدھی امت کا پھر کیا ہوگا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے آدھی امت کا جنت میں جانا اختیار نہیں کیا، بلکہ شفاعت اپنی امت کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے اختیار کی۔ پھر میرے آقا خود فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا تم یہ سمجھ لیے ہو کہ میری شفاعت پاکیزہ مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ وہ تو ان گنہگاروں کے واسطے ہے جو گناہوں میں آلودہ اور سخت خطا کار ہیں۔ یعنی میرا آقا علیہ السلام کی شفاعت گنہگاروں ہی کے لیے ہوگی۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شفاعتی للہالکین من امتی، میری شفاعت میرے ان امتیوں کے لیے ہے جنہیں گناہوں نے ہلاک کر ڈالا ہے۔ ایسی امتیوں کے لیے قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق، حضرت کعب وغیرہ صحابہ سے روایت ہے، میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شفاعتی یوم القیامت لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت میں ان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ والے ہیں، بڑے گناہوں والے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری وغیرہ مسلم وغیرہ کی حدیث پاک ہے کہ شفاعتی لمن شہد لا الہ الا اللہ مخلصا، میری شفاعت ہر کلمہ گو کے لیے ہے جو سچے دل سے کلمہ پڑھے کہ زبان کی تصدیق دل کرتا ہو، یصدق قلبہ لسانہ، یعنی دل سے کلمہ پڑھنے والے سب مسلمانوں کی میں قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اس میں میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں جہنم کا دروازہ کھلوا کر کے تشریف لے جاؤں گا، وہاں خدا کی تعریفیں کروں گا، ایسی نہ مجھ سے پہلے کسی نے تعریف کی نہ میرے بعد کوئی کرے گا۔ پھر جہنم سے ہر اس شخص کو نکال لوں گا جس نے اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام خود جہنم سے اپنے امتیوں کو نکال کر کے لے کے آئیں گے۔ اور یہ بدبخت ابن عبد الوہاب نجدی یہ خبیث کہہ رہا ہے کہ جو شفاعت کو مانے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے، اس کے مال کو لوٹ لیا جائے۔ ایک اور حدیث میں میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انبیاء کرام کے لیے سونے کے ممبر بچھائے جائیں گے، وہ ان پر بیٹھیں گے، میرا ممبر باقی رہے گا، میں اس پر جلوس نہیں فرماؤں گا، اس پہ میں تشریف فرما نہیں ہوں گا، بلکہ اپنے رب کے حضور میں کھڑا رہوں گا، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دے اور میری امت میرے بعد میں رہ جائے۔ پھر عرض کروں گا، اے میرے رب، میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے محمد تیری کیا مرضی ہے، میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں؟ میں عرض کروں گا، اے میرے مولا ان کا حساب جلد فرما دے۔ پس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کی چٹیاں ملیں گی جنہیں دوزخ کے اندر بھیج چکے ہوں گے، یہاں تک کہ مالک جو داروغہ جہنم ہے وہ عرض کرے گا، اے محمد آپ نے اپنی امت میں رب کا غضب نام کو بھی نہیں چھوڑا ہے، یعنی رب کا جتنا غضب آپ کی امت کے لیے ہو سکتا تھا آپ نے سب کی معافی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنی امت کے لیے کروا دی ہے۔ اور اس کے علاوہ کثیر احادیث ہیں جن میں وضاحت کے ساتھ میں بیان کیا گیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے، میں نے 2 بار تو دنیا میں عرض کر لیا، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، میری امت کی مغفرت فرما۔ 3 سوال تھے، 2 اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دنیا میں کر لیے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَ، تیسری عرض اس دن کے لیے اٹھا کر کے رکھی جس میں مخلوق الہی میری طرف نیاز مند ہوگی، یعنی خلق خدا جس دن میری بارگاہ میں حاضر ہوگی مجھ سے تمنا امید رکھے گی، میں نے وہ بچھا کر کے رکھا ہے قیامت کے میدان کے لیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف نیاز مند ہوں گے۔ وہ جو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا نا کہ ہاں خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، یعنی قیامت کے دن سب میری بارگاہ میں نیاز مند ہوں گے۔ میں نے اپنی تیسری دعا عرض سوال وہ قیامت کے دن بچا کر کے رکھا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شفاعتی یوم القیامت حق، میری شفاعت قیامت کے دن حق ہے۔ آگے میرے آقا نے کیا فرمایا، فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، فرمایا جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ اس کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ وہ ابن عبد الوہاب نجدی اور اس کے چیلے وہابیہ وغیرہ جو شفاعت کا انکار کرتے ہیں، میرے آقا پہلے ہی کہہ کر کے چلے گئے کہ شفاعت پر جو ایمان نہیں رکھتا ہے اس کو شفاعت ملے گی بھی نہیں۔ الحمدللہ ہم یقین رکھتے ہیں یا رسول اللہ، بلا شبہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم جیسے گنہگاروں کی شفاعت کا اختیار دیا ہے، اور یا رسول اللہ ہم پورا یقین کامل رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت ہی سے ہم گنہگاروں کا بیڑا پار ہوگا۔ اور آپ نے یا رسول اللہ جو فرمایا ہے کہ میری شفاعت حق ہے، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی شفاعت حق ہے، اور جو نہیں مانتا وہاں بھی نہ مانے وہ قیامت کے دن شفاعت کو پائے گا بھی نہیں۔ میرے آقا نے فرما دیا فَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِهَا لَمْ يَكُن مِّنْ أَهْلِهَا، جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ اس کے قابل بھی نہیں ہوگا۔ اور واقعی وہابی اس قابل نہیں ہے کہ وہ میرے آقا علیہ السلام کی شفاعت پائیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے روزے کو صنم اکبر کہنے والے، صحابہ کے مزارات کو توڑنے والے اور گستاخیاں کرنے والے کب اس لائق ہیں کہ ان کو میرے آقا کی شفاعت ملے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ شفاعت تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہم گنہگاروں کے لیے ہوگی۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اس دن اس کے سوا کسی کو شفاعت نفع نہیں پہنچائے گی جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو اور جس کے قول سے وہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی شفاعت ہم تمام کو نصیب فرمائے۔